السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال الله تبارك وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
العالمين مالك الأعلام ذو الجلال والإكرام خالق الكائنات مالك الأرض والسماوات رازق المخلوقات وحده لا شريك له صلاة والسلام سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين رئيس المصلحين إمام المتقين سيد الأنبياء والمرسلين جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم كثيرا حضرات ذی وقار اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ جس بات پروردگار نے اس خالق و مالک نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی بہترین امت میں شامل فرمایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، سارے انسانوں کے دلوں میں سب سے خوبصورت دل، سب سے اعلیٰ معیار کا دل، سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا تقوی اور اللہ کی عبادت رکھنے والا دل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے نبی مکرم علیہ السلام کو سارے انسانوں میں سب سے افضل انسان قرار دیا۔ انبیاء کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سارے انسانوں کے دلوں میں سب سے پاکیزہ ترین، مخلص ترین اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے دل اصحاب محمد کے دل تھے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو آپ علیہ السلام کی صحبت کے لیے منتخب فرما دیا۔ حضرات محترم، کئی خطبات سے ہمارا گفتگو کا سلسلہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعض ساتھیوں کے متعلق ہے۔ آج کی اس فرصت کے اندر میں انتہائی چند بنیادی باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر ان باتوں پر ہم توجہ دے دیں تو یقین جانیے گا دنیا کا کوئی بھی انسان ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی انسان بھی ہمیں راہ راست سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ وہ چند بنیادی باتیں اپنے ذہن نشین کرنا، وہ ہماری بنیاد بھی ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہیں، اور ان کا تعلق اسی پاک گروہ کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن رکھنا، اپنے دل و دماغ میں اسے محفوظ کر لینا، اسے یاد رکھنا کہ یہ قرآن مجید اور رسول اکرم علیہ السلام کی احادیث ایک مسلمان کے لیے اس کے اسلام کو تسلیم کرنے کے لیے، اس کے اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے اور اسے گمراہی سے بچانے کے لیے صرف یہی دو چیزیں، ان کے علاوہ اور کوئی چیز
انسان کو ہدایت بھی نہیں دے سکتی ہے، گمراہی سے بچا بھی نہیں سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی کتنا معروف اور مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ دو چیزیں تمہارے اندر، دو امر، دو باتیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے جب تک تم نے اختیار کیے رکھا گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی پاکیزہ سنت۔ یہ ہماری اساس ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ دین اسلام، یہ دونوں چیزیں دین اسلام ہے۔ اب جب ہمارے علم میں اور ہمارے ایمان میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کی دو بنیادیں ہیں، کسی بھی انسان کے مسلمان ہونے کے لیے انہیں تسلیم کرنا، قبول کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد باقی جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی بھی آراء ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے متعلق جو ہے نا، میں صرف وہ بات کر کے آگے چلتا ہوں جو حضرت امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمائی تھی۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ دنیا جہان کے ہر انسان کی بات ہے وہ قابل قبول بھی ہو سکتی ہے اور لائق رد بھی ہو سکتی ہے، الا صاحب هذا القبر، سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیا جہان کے ہر مؤلف کی بات، ہر مصنف کی بات، ہر رائٹر کی بات، ہر مؤرخ کی بات، ہر مفسر کی بات، ہر محدث کی بات اور ہر شارح کی بات جو ہے وہ اس وقت قابل قبول ہوگی جب وہ بات اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیش کیے ہوئے دین کے مطابق اور موافق ہو۔ اگر اس کے موافق نہیں ہے وہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ حضرات، یہ ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ یقین جانیے گا جب ہم اپنی اس اساس کو مضبوطی سے تھام لیں گے اور ہمارا ایمان پورے شرح صدر کے ساتھ اس بات پر قائم ہو جائے گا، دنیا جہان کی کوئی بھی تعبیریں، کوئی بھی تفسیریں اور دنیا جہان کے کسی بھی انسان کی کوئی بھی رائے جو ہے وہ ہمارے کو اصحاب محمد کی محبت سے اور ان کے احترام سے کبھی بھی دور نہیں کر سکتی۔ یہ اساس اور بنیاد۔ اللہ یہ دلوں کے اندر شکوک و شبہات کب جنم دیتے ہیں، اختلاف کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب ہم اللہ کی اس کتاب کو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کو جو ہے نا وہ حیثیت اور اہمیت نہیں دیتے، بلکہ اس کے مقابلے کے اندر تاریخی روایات جو ہیں ان کو سن کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ اب دیکھو، میں نے شروع کے اندر خطبے کے لیے صرف قرآن مجید کے 2 مقامات سے چند الفاظ کی تلاوت کی ہے۔ آج یہ ذہن رکھنا کہ آج ہماری گفتگو صرف قرآن مجید ہی کے حوالے سے اصحاب رسول علیہ السلام کے متعلق ہونے ہیں، کہ بنیادی طور پر ہم نے قرآن مجید سے صحابہ کرام کی شخصیت کو اور ان کے اخلاق و کردار کو جو ہے ہم نے پہچانا۔ سورۃ الفتح 26ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور وہ لوگ جو محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے خلاف بہت سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں سارے مسلمان جو ہیں یہ بڑے ہی رحیم ہیں، بڑے ہی ایک دوسرے کے اوپر شفقت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت
قرآن کہتا ہے۔ میرا ایمان کس بات پر ہے؟ آپ کا ایمان کس بات پر ہے؟ اللہ کے قرآن پر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے ہی مہربان ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے۔ حضرات محترم، اللہ کا قرآن ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ رحماء بینہم، اور تاریخ کی کتابیں کہتے ہیں کہ یہ آپس میں دشمن تھے۔ تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ یہ آپس میں لڑنے والے تھے، اور ہم ان کی باتیں سن کر یقین جاننے کا بڑی تکلیف ہوتی ہے، انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ بعض ایسے دوست جو مسجدوں میں سال ہر سال سے جمعہ درس جو ہے سننے والے، ان کا ایمان اس بات پر نہیں بیٹھتا ہے، شاید ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، ان کو سمجھایا ہی نہیں گیا ہے کہ بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب میں کیا ہے؟ رحماء بینہم، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے میں رحم کرنے والے تھے۔ اور تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ یہ آپس میں لڑنے والے تھے۔ اب کہتے ہیں خدا کی کتاب میں یہ لکھا ہے، وہ ٹھیک ہے، ہم کب کہتے نہیں لکھا؟ لکھا ہے اس میں، اس کتاب پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانا ہے؟ اللہ رب العزت کی کتاب پر ایمان لانا ہے۔ وہ غلط کہتا ہے، اللہ کی بات کے مقابلے میں وہ بات کہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں رحماء بینہم، اللہ کہتے ہیں تراہم رکعا سجدا، اللہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں جھکے رہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل بھی تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ خوش ہو جائے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اور ظالموں کی باتیں یہ ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں وہ دل سے مومن نہیں تھے۔ اب کس کی بات کو ماننا ہے؟ اللہ کی بات کے مقابلے میں ان ظالموں کی بات کو ماننا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں من اصدق من اللہ قیلا من اصدق من اللہ حدیثا، بات اللہ سے بڑھ کے کسی کی سچی ہو سکتی ہے؟ سچی بات اللہ کی ہے، سچا قول اللہ کا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں امام کا قول ہے، فلاں بزرگ کا قول ہے، فلاں فلسفی کا قول ہے، فلاں مورخ کا قول ہے، اس نے اپنی تاریخ میں یہ بات لکھی ہے، اس نے اللہ کی کتاب کے خلاف بات لکھی ہے، نہیں مانتے اسے، ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اللہ کی بات کے مقابلے میں وہ یہ کہتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، دوسری آیت دیکھ لو سورہ الحجرات، اس سورہ فتح سے اگلی سورت ہے، اس سورت میں اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان صحابہ کے دلوں کے اندر محبوب کر دیا۔ اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ صحابہ کے دلوں میں ایمان نہیں۔ کس کی بات ماننی؟ اللہ کی بات ماننی ہے کہ ان ظالموں کی بات ماننی؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کے ساتھ ان کے دلوں کو مزین کر دیا ہے، آراستہ اور خوبصورت کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر کو، فسق کو، عصیان کو اللہ رب العزت نے صحابہ کے لیے ناپسند کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ کہتے ہیں أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، صحابہ راشد ہیں، سارے صحابہ راشد ہیں، سارے صحابہ ہدایت والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اولئک هم المهتدون، سارے صحابہ ہدایت والے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، سارے صحابہ سچے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، سارے صحابہ کامیاب ہیں۔ هم الفائزون، سارے صحابہ جہنم سے بچا لیے گئے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک عنہا مبعدون، یہ سارے کے سارے صحابہ جہنم سے مبعد ہیں، دور کر دیے گئے۔ یہ اللہ کہتے ہیں قرآن مجید،
یہ قرآن مجید بول رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی ہے۔ تالیف قلب جو ہے، اچھا تالیف جو ہے نا، تالیف الفت، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ کوئی کتاب دیکھے نا، اس کے اوپر لکھا ہے تالیف۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مختلف حرفوں کو جوڑ کر ایک لفظ بنایا ہے، اور ان لفظوں کو جوڑ کر جو ہے جملہ بنایا ہے، جملوں کو جوڑ کر جو ہے ایک مضمون بنایا ہے، اور ان مضامین کو جوڑ کر جو ہے یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کی ہے، یعنی ان کو جوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں الف بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان تالیف کر دی ہے، ان کو جوڑ دیا ہے۔ جس چیز کو اللہ جوڑے کوئی دنیا کا انسان اسے توڑ نہیں سکتا۔ الف بین قلوبہم، اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اور اللہ نے پتہ ساتھ یہ بات بھی کہہ دی ہے، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر زمین کے اندر جتنا بھی خزانہ ہے، سارے کا سارا خزانہ زمین کا آپ خرچ کر لیتے اور ان کے دلوں کو جوڑنا چاہتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اب اللہ کا جن دلوں کو جوڑنا اللہ بیان کرے قرآن مجید میں، آج کا ظالم کہے کہ ان کے دلوں کے اندر نفرت تھی، یہ آپس میں لڑتے تھے، یہ آپس میں بغض رکھتے تھے، یہ ان کے دلوں میں کینہ تھا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اور دلوں کا امتحان لیا ہے تو دلوں کے اندر اعلیٰ درجے کا تقویٰ، اور تقویٰ ہوتا بھی دلوں میں ہے۔ ایک لمبی حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے آخر میں یہ بات بیان فرمائی تھی، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا ویشیر الی صدرہ، 3 مرتبہ یہ بات کہی تھی، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے دل انور کی طرف اشارہ کیا تھا۔ دل جو تقوی کا مرکز اور محور ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا امتحان تقوی کے لیے دیا، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا یہ تو کامیاب ہو گئے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، فرمایا ان کو اللہ نے معاف بھی کر دیا ہے اور اجر عظیم بھی عطا کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ بات کہتے ہیں۔ اللہ کے مقابلے کے اندر کسی کی بات جو ہے وہ قابل قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ اصحاب محمد جو ہے، یہ پتہ، یہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ قرآن جو ہے ان کا تعارف ہمیں پیش کر رہا ہے، اور یہی بات اللہ رب العزت نے 4 پارے میں بیان فرمائی ہے نا، جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ اختیار نہ کرو، فرقہ نہ ہو جاؤ۔ اور کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، میں اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم پہلے دشمن تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا تم نے، اس وقت آپس میں لڑتے تھے، آپس میں قتل و غارت کرتے تھے، محمد الرسول اللہ کی صحبت اختیار کی، کلمہ اسلام قبول کیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت کے ساتھ تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے کے اوپر پہنچ چکے تھے، اللہ نے اس سے تم کو بچا لیا۔ کیسے بچایا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِي النَّارِ، میں نے تمہیں تمہارے کمر بند سے پکڑ کے آگ کے کنارے سے پیچھے کھینچ لیا ہے، تم تو آگ کے نہ چھلانگے لگا رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام جو بات کہیں اور ہمارے لیے یہی دین ہے، ہمارا یہی ایمان ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی کیسی بھی بات کرے وہ بات جھوٹی ہے، وہ بات غلط ہے، وہ بے بنیاد بات ہے۔ تاریخ کی ہر وہ بات ہمارے جوتے کے نیچے ہے جو اللہ کے قرآن، اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے، یہ قرآن ختم ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت باقی نہیں رہتی، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیثیت باقی نہیں رہتی، پھر تو وہ باتیں جو ہیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتی ہیں، اور وہ تاریخ کی باتیں ہیں۔ میں صرف ان میں سے ایک بات کی طرف آپ کو توجہ دلا دوں۔ ہمارے ہاں بہت معروف جو لوگ کچھ نہ کچھ مطالعے کا شوق رکھتے ہیں نا، انہیں پتہ ہے کہ ہماری تاریخ کے اندر ایک بہت بڑی تاریخ کی کتاب جو ہے نا، جس کا بڑا اعتبار کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تاریخ طبری۔ اور تاریخ طبری کا مؤلف جو ہے خود یہ کتاب لکھتے ہوئے نا، اس کا تعارف کرتے ہوئے جو مقدمے کے اندر اپنی کتاب کے متعلق کہتا ہے نا، پتہ کیا کہتا ہے؟ اس میں یہ بات لکھتا ہے، چھوٹا سا جملہ سنیں، کہتا ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب کے اندر جو ہے نا جو بات سنی ہے وہ لکھ لی ہے، قطع نظر اس سے وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ یہ صاحب خود لکھا ہے کہ جو بات میں نے سنی ہے، کسی نے مجھے بتائی ہے، میں نے لکھ لی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اور ان کتابوں کا حوالہ دے کر جو ہے صحابہ کرام کے متعلق بدزبانی کی جاتی، کہ جو صاحب کتاب خود کہتا ہے کہ اس میں نے اہتمام نہیں کیا کہ بات صحیح لکھوں، ہر طرح کی سنی سنائی بات۔ اور یہ بات یاد رکھیں، صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، کہتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آپ علیہ السلام فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات جو ہے نا وہ مان لے، اسے تسلیم کر لے اور اسے آگے بتانا شروع کر دے بغیر تحقیق کیے۔ حضرات محترم، آج ہم نے اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بنیاد بٹھانی ہے کہ ہمارے ایمان کے لیے اساس اور بنیاد اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث ہیں، اور قرآن اور حدیث کے اندر جو مقام و مرتبہ، جو شان و منزلت، جو عظمت و منقبت اللہ رب العزت نے اصحاب محمد علیہ السلام کی بیان کی ہے، وہ بھی ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف ہو۔ قرآن اور حدیث جو صحابہ کرام کی شان بیان کرتا ہے اور ان کے جنتی ہونے کی بار بار جو ہے ہمیں خبر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یہ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا کہ اول پہلے آگے نکلنے والے مہاجروں اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، ان مہاجرین ان انصار کی اتباع کرنے والے بإحسان، اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اعد اللہ لہم جنات تجری تحت الانہار، اللہ نے ان کے لیے جنتیں، بے شمار جنتیں، ایک جنت بھی نہیں، بڑی جنتیں اللہ نے ان کے لیے تیار کی، اور یہ عظیم ترین فوز و فلاح ہے، کامیابی و کامرانی۔ یہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں۔ اب دیکھو ہماری کامیابی کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ والذین اتبعوہم بإحسان، یہ صحابہ کرام کی جو لوگ پیروی کریں گے نا اخلاص کے ساتھ، فرمایا ان پہ اللہ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں
جنہوں نے صحابہ کرام کی پیروی نہ کی، ان اولین سابقین مہاجرین و انصار کا اتباع جنہوں نے نہ کیا، نہ اللہ ان سے راضی ہے اور نہ وہ اللہ سے راضی ہے۔ وہ منافق ہیں لوگ جو صحابہ کرام کی پیروی نہیں کرتے، وہ منافق لوگ ہیں، وہ کافر لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اخلاص کے ساتھ اتباع اور پیروی نہیں کرتے۔ یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ ان سے راضی نہیں ہے، یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، پھر اس آیت کے اندر غور کریں، قرآن مجید کے اس مقام پہ توجہ دیں کہ اللہ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کرام کی احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو ہے اتباع کرنے والے، اللہ ان پہ راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے، اللہ رب العزت نے کیا کہا قرآن مجید؟ اللہ فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم۔ حضرات محترم، آخری بات، ان ساری قرآنی آیات اور دلائل سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ رب العزت نے اصحاب محمد علیہ السلام کی بڑی شان بیان کی ہے، ان کا بڑا مقام بیان کیا۔ قرآن یہ بات کہتا ہے، اور آج کا ظالم اٹھ کے جو ہے قرآن کے مقابلے میں کہتا ہے فلاں نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر، فلاں نے یہ بات لکھی ہے۔ ایک بات اللہ نے لکھی ہے اور ایک بات ظالم نے لکھی ہے، بات کس کی مانی جانی ہے؟ اللہ کی بات مانی۔ ہمارا ایمان کس پر ہے؟ اللہ کی کتاب پر ہمارا ایمان ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس آخری بات پر بات ختم کرتا ہوں۔ ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3858 میں یہ بات موجود ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، فرمایا کہ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں لگائیں گے جس مسلمان نے محمد کریم علیہ السلام کی زیارت کر دی ہے۔ حتیٰ کہ یہ اتنے مقدس لوگ ہیں، یہ اتنے پاک باز لوگ ہیں، یہ اتنے متبرک لوگ ہیں، ان کی برکتوں کی وجہ سے حضرات اللہ کے رسول پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جنہوں نے میرے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، جہنم ان پر بھی حرام ہو گئی ہے۔ اصحاب رسول کو دیکھنے والوں پر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، فرمایا کہ جنہوں نے مجھے دیکھا ہے انہیں دیکھنے والے مسلمانوں پر بھی اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ یہ بات کہیں، اللہ کے رسول یہ بات کہیں، ہمارا ایمان اللہ کی بات پر ہے، اللہ کے رسول کی بات پر ہے۔ یہ تاریخ جو ہے، میں تو یہ آپ کو کہوں گا جب تک ہم میں سے کسی کا ایمان پختہ نہ ہو، ہمارے ایمان میں مضبوطی نہ ہو، اس وقت تک کسی مسلمان کو تاریخ نہیں پڑھنی چاہیے، تاریخ نہیں پڑھنی چاہیے۔ قرآن اور حدیث جو ہے پہلے پڑھیں، اپنا ایمان قرآن حدیث میں مضبوط رکھیں۔ حضرات جتنے بھی اختلافات ہمارے ماحول معاشرے کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، پھیلائے جاتے ہیں، وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے باقی کتابوں کے حوالوں سے جو ہے نا وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں جہنمی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ اللہ نے تو ساروں کی محبتیں بیان فرما دی ہیں، اور آج کے ظالم بدبخت جو ہے ان کو آپس کے اندر دشمن بنا کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر جو ہے صحابہ کرام کے متعلق وہ ایمان رکھنے کی توفیق دے جو اللہ نے قرآن میں، محمد کریم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. بیمار کے لیے دعا فرمائیں، صحت تندرستی عطا فرمائیں. بہت سارے دوستوں نے درخواست پیش کیا آپ کے سامنے، بہت سارے ساتھیوں نے قبول پہ کہا ہے کہ خصوصی طور پر کسی نے اپنے والد کے لیے، والدہ کے لیے، اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے کہا ہے. اللہ رب العزت جنہوں نے کہا ہے ان کے اور باقی سارے مسلمانوں کو اللہ رب العزت مکمل صحت تندرستی عطا فرمائے. اللہ رب العزت جتنے بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرمائے. جو مقرور ہے اللہ تعالی سے خدا سے نجات عطا فرمائے. ہمارے گھروں میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے. ہم میں سے ہر ایک کے جان مال ایمان عزت کے اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے. مسلمان جہاں جہاں مظلوم مجبور بے سہارا بے کس بے پت ہے اللہ غیر سے ان کی مدد فرمائے. مسلمانوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے فوج جان اگلی منزلوں کو آسان فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی